اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میرے اختیار میں ہوتا نا جو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، جو تم منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگ رہے ہو، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتے نا لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا۔ ظاہر انسان جو ہے نا اس کا وہ صبر، وہ ٹیمپرامنٹ تو نہیں ہو سکتا نا جو خالق کا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو بعض اوقات بحیثیت انسان آپ کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ معجزات وہ دکھا دیتا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، آپ بھی ان کی خواہش کی پیروی کر لیتے، کوئی کمپرومائز کو درمیان کا راستہ۔ انسان ہے نا جی سر، اور یہ آپ کا کمپرومائز کرنا کسی گمراہی کی بنا پہ نہ ہوتا بلکہ ٹالرنس کی وجہ سے، دل کی نرمی کی وجہ سے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا اے نبی تم فرماؤ اگر میرے اوپر ہوتا نا تو میں کب سے تمہارا فیصلہ تمام کر دیتا۔ اچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں الٹ ہمیں بتایا گیا ہے، یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تو تلا ہوا ہے لوگوں کو عذاب دینے میں، اللہ کے نبی ہمیں بچا رہے ہیں۔ ہاں ایک کہنا سوکھا ہے، جو بندہ میدان میں اترا ہوتا ہے نا اس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے اوپر یہ بات ہوتی نا کہ عذاب ان کے اختیار میں ہوتا تو کب کا تم نبی فرما دو کہ میں تو تمہارا پٹھا گول کر بیٹھا ہوتا، جاؤ دفعہ ہو جہنم میں جاؤ اگر بات نہیں مان رہے ہو۔ یہ تو اللہ ہے جو ڈھیل دے رہا ہے کہ ابھی کچھ اور اس میں سے نچوڑ لیا جائے، کچھ اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اگر مجھے بتائیں مکی دور کے اندر عذاب الہی آ جاتا تو حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوتے؟ وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے وہ بالکل ہی مسلمان نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا صبر ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر یہ آپ پہ ہم چھوڑ دیتے نا تو انسان ہے یار، 13 سال تھوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی مثال دے دی کہ ہمارے بندے نوح کو دیکھو 950 سال، تمہیں تو دعوت کرتے ہوئے 13 سال ہوئے ہیں، اس شخص کے بارے میں بھی غور کرو۔ سرکار یہ ذرا آپ کبھی کیلکولیٹر لے کے نا اکیلے بیٹھیے گا کہ 950 سال ایک شخص صبح کے وقت بھی کسی کو بلائے اللہ کی طرف، شام کے وقت بھی، اور ہر دفعہ لوگوں کی سرکشی میں اضافہ ہو، 950 سال تک وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ ہونے دے، اس کا مذاق بھی اڑایا جائے، تو 950 سال کے بعد جب وہ کبھی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ان میں سے اب کوئی زندہ نہ باقی چھوڑنا، تو وہ بد دعا کرنے میں جسٹیفائی ہے، جو سورہ نوح کے اندر آئی ہے۔ اب جب حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے 950 سال، سورہ یونس میں ہے 950 سال، پھر ظاہر اللہ کے نبی کو تو ویسے ہی صبر آ جائے گا کہ مجھے تو ابھی 13 سال ہوئے ہیں، کتنے 950 سال، کدھر 13 سال تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اگلے انبیاء کے واقعات اس لیے آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، ہر پیغمبر کو اس سے اگلے جو گزرے ہوئے پیغمبر ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جن حالات اور واقعات سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے نا یہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، پہلی وحی کے موقع پر جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ یہ عنقریب اہل مکہ آپ کو نکال دیں گے مکے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں تو ہیرو ہوں۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کیا ہے۔ یہ دعوت ہی نہیں کوڑی ہے، یہ میٹھی میٹھی بات نہیں ہے۔ اگر یہ میٹھی دعوت ہوتی نا تو انبیاء سے لوگ قبول کر لیتے۔ شیطان کے مقابلے پہ کھڑا ہونا ایسے شخص کے لیے کہ جس کا عقیدے کا ذائقہ شیطان نے خراب کر دیا ہو، اس کو جب آپ توحید کی بات کریں گے اسے کڑوی لگے گی، کیونکہ بیمار آدمی کو تو اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ البتہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو توحید سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس کے لیے جسے سمجھ آ جائے۔
جسے سمجھ نہ آئے تو توحید سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے۔ پھر چاشنی اس کی ایسی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے لیکن توحید نہیں چھوڑتا۔ لیکن جس کو سمجھ آ جائے، جس کو سمجھ نہ آئے، تو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جب جب قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے، کیونکہ جب بندے نے نہیں ماننا ہو تو پھر بار بار وہ بات کی جائے وہ چڑھتا ہے۔ یعنی جو بابوں کو پکار رہے ہیں، اگر آپ ان کو کہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، آپ اس کا راگ لاپ ہے، حالانکہ اللہ کو بھی وہ مانتا ہوگا، ایک وقت آئے گا وہ چڑھ جائے گا۔ ہمارے بھائی تھے، وہ نئے نئے ریورٹ ہوئے، درس نظامی انہوں نے بریلویوں سے کیا ہوا تھا، بریلوی مسجد میں امام تھے، میری دعوت سنی، ریورٹ ہوئے، 2008 کی بات ہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے دعوت توحید مسجد میں جمعے کے خطبات میں شروع کی، نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھتے تھے، کہیں پکڑے نہ جائیں، سنتیں جو ہے اپنے اجرے میں کنڈی لگا کے پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ۔ تو لیکن جو سونگنے والے ہیں وہ تو فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ مسئلہ کو خراب ہونے جا رہا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ کچھ بابے میرے پاس آگے کہنے رہے کہ مولوی صاحب تسی ہر ٹائم اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو، کوئی بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو۔ یہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو۔ دیکھو ذرا یار، توحید بیان کرنا، یعنی پنجاب میں ایک محاورہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا بار بار ذکر کرنا، وہ اللہ نو ہی دھونے کا لفظ انہوں نے استعمال کرتا، اللہ کو ہی دھوتے رہتے ہیں ہر وقت، کوئی بزرگوں کا بھی ذکر کریں۔ وہ جو سورہ غافر میں سورۃ المؤمن اسے کہتے ہیں، اس میں بھی آیا نا کہ جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی، بزرگوں کا میں ذکر کیتا، اللہ فضل اللہ ایسا ذکر کیتا ہے کہ مرے ہوئے بھی تو جڑے ہالے جمنے بھی نے انشاءاللہ یاد کرن گے کہ کوئی ساڑا ذکر کر کے گیا ہے، اللہ فضل اللہ۔ بچہ بچہ تو انہوں یاد کرے گا انشاءاللہ، جو دعوت ہم نے نبی الاسلام کی مبارک عام کی ہے، الحمدللہ۔ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کب سے تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون ڈسیو ہوئے میں ہیں، کون ہٹ درمی پہ ہیں، اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، ابھی ان میں اور لوگ بھی نکلیں گے جو ایمان قبول کر لیں، اور پھر نکلے بھی الحمدللہ۔ اب وہ شورى فاق آیت آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کے اوپر، سمجھ لیں ایپیکس جو آیات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ یہ وہ آیت ہے جو اما عائشہ نے تلاوت کی تھی اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے، جو انہوں نے کہا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی کوئی بات کرے تو سمجھ لو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور دوسرا کہ نبی الاسلام نے شب معراج اللہ کو دیکھا تھا، اور تیسرا نبی الاسلام نے کچھ باتیں اللہ کی بیان کی ہوئی چھپا لی اور نہیں پہنچائی، وہی جسے وہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں علم لدنی، خاص بندیاں دسیاں نے، وہ میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں آیت نمبر 50 کے کانٹیکسٹ میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں، خشکی میں جو کچھ ہے سمندروں میں، ابھی مزید وہم نکلے گا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور دنیا کے کسی درخت سے کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم سے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی اسے لکھ لیا ہے۔ کوئی خشک اور تر، نہ دریاؤں میں نہ سمندروں میں نہ خشکی میں، کوئی درخت چاہے وہ سمندر کے اندر ہے چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، اس کا اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے، کوئی دانہ
جو سمندر میں پھوٹتا ہے، کسی درخت میں کا دانہ جو ہے وہ زمین کے اوپر پھوٹتا ہے، اس میں سے کھیتی نکلتی ہے، یا کسی دریا کے اندر، سب اللہ کے علم ہے. اور ایسا کامل علم ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہاری جان کو رات کے وقت. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماتے ہو، دن میں جو تم اٹھاتے ہو، یعنی جو روزی کماتے ہو کوئی بھی چیز، یہ اس کے علم کے اندر ہے. اور رات کے وقت جو جان قبض ہوتی ہے وہ بھی سورہ الزمر میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی روح کو قبض کر لیتا ہے اور موت کی حالت میں بھی. اور نیند کی حالت میں جو روح قبض کرتا ہے، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے، پھر وہ روح واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت مقدر ہوتی ہے پھر وہ اپنے پاس روک لیتا ہے. اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا. بخاری مسلم میں جو رات کو سوتے وقت کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں، یعنی زندہ ہوتا ہوں اور جاگتا ہوں. وہ آئی دعا بخاری کے اندر کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیا دعا مانگنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد، اور پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یعنی موت بھی ایک طرح کی، یعنی نیند جو ہے وہ موت کی ایک طرح کی قسم ہے. تو وہی اللہ ہے جو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن کے وقت کام کرتے ہو. ثم یبعثکم فیہ، اور پھر وہی ہے جو تمہیں نیند سے بیدار کر دیتا ہے. لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کر دے جو تمہاری بقیہ کی زندگی دنیا میں باقی ہے. کئی لوگ سوتے ہی سو جاتے ہیں، ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی، رات کو بالکل ٹھیک سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ واپس ہی نہیں کرتا. لیکن اس روح اور جسم کا رشتہ اس اعتبار سے سانس چلنے کی وجہ سے برقرار رہتا ہے، اور جب سانس کی ڈوری اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے پھر روح اوپر ہی رہ گئی، بندہ فارغ. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یعنی فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے. جس طرح وہ جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں، تو یہ موت سے وہ ایک لمحے کی دوری پہ ہوتے ہیں. کن پٹی پہ کوئی چیز لگ سکتی ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بس مسئلہ آنکھ بچی ہے، وہ ہر دفعہ ہی بچتی ہے، وہ بچا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. تبھی انسان جو ہے اس طرح کے، یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ہمارا اپنا امیونٹی سسٹم ہے، جو جراثیم کے اگینسٹ حفاظت کرتا ہے، اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں. کتنے جراثیم ہمارے جسم خود ہی ان کو ختم کر دیتا ہے بغیر دوائی لیے. آپ دوائی نہ بھی لیں تب بھی انسان ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ انسان کا دوائی کی وجہ سے ذرا آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑا جلدی، ادروائز یہ جانور کون سی دوائیاں لیتے ہیں. لیکن آپ پہلی چیز دیکھیں کہ جانور جیسے ہی بیمار ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے. آپ نے اگر بکری مرغی گھر میں رکھی ہے تو آپ دیکھیں بیمار ہوتے ہی وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے. اس کو کس نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو؟ اس کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اس نے کھانا پینا نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے کہ اب وہ بیمار ہے، بیمار ہوتے وقت معدہ پھر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ چیز کوئی کھائیں گے بھی نا، وہ معدہ آپ کا صحیح طریقے سے ہضم کر کے اسے جسم کا حصہ نہیں بنا سکے گا، الٹا آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا.
اور کئی بیماریاں تو ایسی ہیں جیسے پیٹ سے متعلق اور چیزیں جن میں آپ فاقہ کرنے سے خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. 2-3 ٹائم کا فاقہ کر لیں ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جانوروں کو یہ بات پتہ ہے. ہمارے تو کئی لوگ شوقیہ کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیماری تک کی جائے گی, الٹی کرنی ہے نا کر لیں گے اور کھائیے, اوور ایٹنگ کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں. ایک تو وظائف والا بھی ہے نا, صحیح بخاری میں حدیث ہے جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے, وہ تو الگ سے ہے. ویسے بھی انسان کی حفاظت کے اوپر چیزیں مقرر ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, توفتہ رسولنا, تو ہمارے رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ انہوں نے کس کی روح قبض کرنی ہے, غلطی نہیں کھاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو روح واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے, غلطی نہ کوئی روح نہیں کٹی. آپ مجھے بتائیں, فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں روح نکالنے. اللہ اگر فرشتوں کو حکم دے کہ فلاں بندے کو موت دینی ہے, اس کے بعد کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر اس کی موت کو ٹال سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے اور فرشتے سے واپس روح کوئی بزرگ چھین رہا ہے, وہ فرشتے سے نہیں لے رہا سر, وہ اللہ کا حکم بدل رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یا اپنے بابوں کو اللہ سے بھی اوپر مانتے ہیں. تو آپ تو قادیانیوں کا رونا رو رہے تھے کہ انہوں نے امتی نبی کلیم کیا ہوا ہے, آپ نے تو امتی خدا کلیم کیا ہوا ہے. ہاں, ایک امتی کو خدا کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سپر گاڈ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. وہ تکیا نہیں کلیم چھاڑ دے ہوئی عبد القادر پہ آ گیا. ہاں, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, اس کے بعد مرنے کے بعد پھر تمہیں اس سچے مالک کی طرف, اس حقیقی مالک کی طرف لوٹایا جائے گا. الا لہ الحکم, آگاہ ہو جاؤ, حکم اسی کا چلتا ہے, بادشاہت اسی کی ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا, آمین. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے جی. یہ پوری جو دنیا کا نظام, کائنات کا نظام ایک خدا کے ساتھ چل رہا ہے, اسی کے گرد سینٹرڈ ہے. یہی اسلام ہے جی. باقی سب کچھ ہے وہ بابائیت ہے. جیسے وہ کرسچنز کے اندر پاپائیت ہے نا, ہاں آپ پتہ ہے, آپ اسے پاپائیت کہتے ہیں نا جی. پوپ کا نظام, اتھے پاپائیت ہے, اتھے بابائیت ہے. کیونکہ عربی پے نہیں ہوتی نا, تے ان پاپائیت میں سے عربی لکھو تو بابائیت ہی بنے گا. ہاں ہاں, جو ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا بابا, بچے بولتے ہیں نا باپ کے لیے بابا, یہ لفظ انگلش کا ہے پاپا. انگلش کا لفظ جب عربیوں میں گیا تو عربی میں پے نہیں ہوتی, تو پے کو با بولتے ہیں. جیسے پاکستان کو پاکستان. آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے, وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں. ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں, وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی, جیسے اردو میں بھی وہ بابا چل رہا ہوتا ہے. اے بابا جڑا نا, اے پیو والا یا ابے والا یا فادر والا, اے بابا اے تے ہے ہی ہے. اے بھی بعض لوگوں سے مصیبت بنے نے, لیکن جڑے وڈے بابے نے نا وہ سب تو بڑی مصیبت نے. ہاں جی, پاپائیت تے بابائیت